بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ آج کا ویلوگ بہت ہی اہم موضوع پر ہے۔ تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہ ویلوگ لازمی دیکھیں اور اس ویلوگ میں کیا کیا باتیں ہیں۔ آج کل جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ اٹھے، طالب علم اٹھے اور انہوں نے اپنی حق کی آواز بلند کی، اور جو آواز انہوں نے بلند کی اس کا صلہ اس کو مل گیا، جو اسٹوڈنٹ چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا، اور وقت کے وزیر اعظم کو ملک سے بھگا دیا۔ اب یہ ٹرینڈ پاکستان میں چل گیا ہے۔ پنجاب کے آئی ایس ایف فیڈریشن نے اسلام آباد پریس کلب میں 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی، ان کے کچھ مطالبات سامنے نظر آئے۔ اسی طرح مطالبات بنگلہ دیش میں بھی کیے گئے۔ اس کے دوسرے دن پھر پشاور پریس کلب میں آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹ بیٹھے اور انہوں نے وہاں پر بھی پریس کانفرنس کی۔ آج کے دن بلوچستان میں یہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنسوں کے دوران حکومت نے بھی سر جوڑ دیے۔ ملک کے بڑے بڑے وزیروں اور ملک کے بڑے اداروں سے انہوں نے میٹنگز کرنا شروع کر دیے کہ آیا اسٹوڈنٹ ہمارے خلاف جب اٹھیں گے تو ان کو ہم کیسے روکیں گے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اداروں کو آگے کر دیا، اداروں کو بیچ میں شامل کر دیا کہ آپ نے ان کو روکنا ہے، آپ نے ان کو دھمکیاں دینی ہیں، اور دھمکیاں دی بھی گئی ہے۔ اسی طرح جو مطالبات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت کروں گا، لیکن تھوڑی سی نظر ڈالوں گا آج کے عامر خان نامی ایک لڑکا ہے، آئی ایس ایف اسٹوڈنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور 9 مئی کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا، انہوں نے کیا شروع کر دیا، اور وہ ایک ادنا سا کارکن تھا۔ کارکن ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی سنبھال لیا۔ اس نے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں بھی انٹری کر دی، جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ کور کرتا ہے۔ لیکن عامر خان کو آج خیبر پختونخوا میں ہی پشاور سے اٹھوایا گیا تھا۔ وہ کچھ لوگ کہتے تھے یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ ان کو معلوم ہوتا ہے جن کی حکومت ہوتی ہے۔ ابھی اگر مراد سعید سامنے نظر نہیں آتا، سامنے آئے خیبر پختونخوا میں وہ پناہ لے سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں آتا؟ اس کو پتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری حفاظت نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسے بہت سے اور بھی رہنمائی جو کہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا جا سکتے کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے، لیکن وہ جاتے نہیں ہیں۔ لیکن آج سوالیہ نشان اس عامر خان کے اوپر کڑا ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت ہے، ایجنسیاں آپ کے کنٹرول میں ہیں، ادارے آپ کے کنٹرول میں ہیں، وزراء آپ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ عامر کو کن لوگوں نے اٹھایا تھا؟ اس چیز کا پتہ تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اگر کل عمران خان رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خیبر پختونخوا کی طرف جاتا ہوں، تو آپ لوگ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی کیا حفاظت کر لیں گے؟ پنجاب میں تو عمران خان کی حفاظت نہیں ہے، کبھی وزیر آباد پہ اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، کبھی عدالتوں میں اس کے اوپر بوتل کی وار کی جاتی ہے، کبھی اڈیالہ جیل کے باہر کچھ شرپسند لوگ دیکھے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان جب خیبر پختونخوا جائے گا، آیا آپ لوگ اس کی حفاظت کر پاؤ گے؟ لیکن یہاں پہ میں داد دینا چاہوں گا آئی ایس ایف اسٹوڈنٹ کو، انہوں نے 4 گھنٹوں کے الٹیمیٹم دیا تھا، 4 گھنٹوں کا۔ یہاں تک کہ جو سچویشن ہے آج کل پاکستان کا انٹرنیٹ کے حوالے سے، اگر آپ واٹس ایپ پہ ایک وائس بھی سینڈ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ نہیں سن سکتے۔ لوگوں نے وی پی این سے اپنا جو یہ مسئلے مسائل ہے، جو یہ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، وہ وی پی این سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔ لیکن فائر وال کے انسٹالیشن کے بعد جو مشکل لوگوں کو درپیش ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے سوشل نیٹ ورک نے انتک محنت کی اور عامر خان کو 4 گھنٹوں کے اندر بازیاب کروایا۔ اس میں سننے میں آیا ہے کہ علی امین گنڈپور صاحب کا بھی بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے کیا کیا، لیکن جو پاور اصل میں سامنے آئی ہے وہ طالب علموں کی پاور ہے۔ اب میں بات کروں کہ آج بلوچستان میں بھی طالب علموں نے پریس کانفرنس کی، اور سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو خیبر پختونخوا آئی ایس ایف ٹیم ہے، ان میں اشفاق مروت صوبائی صدر ہے، مشرف افریدی ریجن صدر ہے، اظہر غزنوی کمپس صدر ہے، مراد باغی سینئر رہنما ہے، حسیب خٹک جو کہ صدر ضلع پشاور ہے، طلحہ خان جی ایس ضلع پشاور ہے۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ خیبر پختونخوا میں کی ہے۔ آج بلوچستان میں بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور کچھ جو نوجوان ہیں آئی ایس ایف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، جن میں نام آتے ہیں صوبائی صدر متی اللہ کاکڑ، جنرل سیکرٹری نیاز ملاخیل، نائب صدر شمشیر خان
تارن اظہار آغا بلال خان جعفر خان شیرانی شاہ ولی اور دیگر اسٹوڈنٹ نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کیا ہے. لیکن ان 3 جگہوں پر اب تک پریس کانفرنس ہوا ہے، لیکن سندھ سے اب تک کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوا. کچھ آنے والے دنوں میں شاید کراچی میں ایک بڑا پریس کانفرنس اسٹوڈنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو دیکھنا نظر آ جائے. لیکن جو یہ اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کیا ہے، ہم جب تحریک کا آغاز کریں گے اس تحریک میں ہمارا جو مطالبہ ہوگا حکومت سے وہ کیا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ملک بھر میں آئین اور قانون کی بالادستی جو پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ تو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. یہ ظلم و ستم آئین اور قانون میں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی شہریوں پر تشدد کر دے، اپنے شہریوں کو اٹھوا دے اور ناانصافیاں شروع کر دے، اور جو کچھ لوگ ہیں ان کو بڑی بڑی چیزیں معاف کر دے. ایک شخص کو آپ گڑی کے کیس میں پکڑ دے، اور بھی بہت سارے ہیں. یہ آئین اور قانون کی بالادستی طالب علم چاہتے ہیں. عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی رہائی، جو بھی بلا وجہ جیلوں میں قید ہے ان کو رہا کر دیا جائے. ملک بھر میں جماعت میں طلبہ یونین کی بحالی، جماعت کے فیسوں میں 30% کمی، اور اچھے ہیں، بہت اچھے مطالبات ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ یہ صرف طالب علموں کے باتیں نہیں ہوں گے، اس میں بڑھ چڑھ کر ہر طالب علم حصہ لے گا اور اس تحریک کو کامیاب بنائے گا. جب عمران خان جیل سے باہر نکلیں گے آپ لوگوں کے اس تحریک کو داد بھی دیں گے اور آپ کے اس تحریک کو سراہیں گے بھی. اجازت لینے سے پہلے یہی کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے اس چینل کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.